السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 6 ہے، 6ٹھی کلاس ہے انشاءاللہ۔ اور جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا، پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا میں نے، دعوت و تبلیغ کیا ہے، اس کی اہمیت فضیلت کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے کچھ طریقے، دائی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے آج آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کی شروعات ہوگی انشاءاللہ ایمان سے، یعنی پہلے میں آپ کے سامنے ایک ہلکی سی تفصیل بتا دوں، اس کے بعد آپ ہیڈنگ لکھیے گا۔ آپ صرف اتنا لکھ لیجئے، دعوت و تبلیغ لیسن نمبر 6، جس کے اندر آج ہم پڑھیں گے ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے اگر کبھی صحیح بخاری و مسلم کو پڑھا ہو تو اس کے اندر ایک بڑی چیز جو آتی ہے، جو ایک مشہور روایت ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حدیث جبریل بہت مشہور یہ حدیث ہے، جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4777 ہے، اس کا نمبر حدیث نمبر 4777، کہ جس میں حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک مرتبہ آئے انسانی شکل کے اندر، اور آ کر آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں بتائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی ہماری آگے کی کلاسز کے اندر انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے انہی چیزوں کو کلیئر کروں گا کہ ایمان کیا ہے، پھر اسلام کیا ہے، پھر احسان کیا ہے۔ تو حدیث جبریل کے اندر 3 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، اور آپ نے ان 3 سوالات کا جواب دیا، اور ان 3 سوالات کے جواب کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ہماری دعوت کی بنیاد ہے۔ جب ہم کسی انسان کو دعوت دیتے ہیں، جب کسی انسان کو اسلام بتاتے ہیں، تو اسلام کسے کہا جاتا ہے پہلے خود ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے ہمیں خود پتا ہونا چاہیے، اور احسان کسے کہا جاتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ان 3 چیزوں کے اوپر پورا مذہب اسلام ڈیپینڈ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں مذہب اسلام کی 3 بنیادیں۔ ویسے تو دیکھیے، آپ بات کریں اسلام کی بنیاد تو 6 بتائی جاتی ہے، پر مذہب اسلام کی بنیادی طور پر کتنی بنیادیں ہیں تو وہ 3 ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ مذہب کے اعتبار سے ہماری 3 بنیادیں ہیں: اسلام، یا پہلے لکھ لیجئے ایمان، پھر اسلام، پھر احسان۔ یہ 3 بنیادیں ہیں۔ اب آج ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں ایمان کو۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ اور اس کے پہلے آپ صرف اتنا اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی اگر صرف یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ پر مومن ہونے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک ایسا مان لیں کہ آپ ایک بڑا سرکل بنائیے اور اس کو لکھیے آپ اسلام، جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پر اگر اس کو مومن بننا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سرکل بنائیے ایمان کا، اور اس کے اندر آنے کے لیے اسے عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمان کہاں کسے جاتا ہے، یا ایمان کیا ہے، اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں تو ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر ایمان کہا جاتا ہے امن کو۔ یعنی ایمان کے ڈکشنری میں میننگ ہے امن، بھروسہ، سکون۔ امن، بھروسہ اور سکون کو ایمان کہا جاتا ہے ڈکشنری کے اندر، اور اصطلاح کے اندر، یوز کے اندر، شریعت کے اندر ایمان کی ایک تعریف ہوتی ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو ایمان کی لغوی یا ڈکشنری کے اندر کیا میننگ ہے تو ایمان کہا جاتا ہے امن، سکون، بھروسے کو۔ اور ڈکشنری کے اندر ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے زبان سے اقرار کرنا،
زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا ماننا، ہاتھ پیروں سے عمل کرنا۔ اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے زبان سے اقرار، دل سے سچا ماننا یا تصدیق کرنا، ہاتھ پیر یا پورے بدن سے عمل کرنا، اور اطاعت سے بڑھتا ہے، گناہ سے کم ہوتا ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہ سے کم ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، پریشان مت ہوئیے گا، ابھی صرف تعریف لکھیے، آگے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے اس کی بیان کرتا ہوں۔ ایک ایک چیز کی جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ میں کلیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ آئے۔ پر میرے کہنے اور بتانے کا مقصد آپ سمجھتے چلیے گا کہ جب تک آپ خود نہ جانیں ایمان کیا ہے، آپ کسی کو ایمان کی دعوت کیسے دیں گے؟ تو اس لیے آپ کا اور ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کہا کسے جاتا ہے۔ تو ایمان ڈکشنری میں کہا جاتا ہے امن، بھروسہ، سکون۔ اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، بدن سے عمل، اطاعت سے بڑھنا اور گناہوں سے کم ہونا۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم خود چیک کریں کہ اگر آپ اور ہم اپنے آپ کو مومن بولتے ہیں تو کیا 5 چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ ہم مومن ہیں، اور اگر نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی جنت کے ہم حقدار نہیں بن پائیں گے۔ اب ان 5 چیزوں کی ہم ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کر چیک کر سکیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، میں بھی چیک کر سکوں، آپ بھی چیک کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے کہی زبان سے اقرار۔ زبان سے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے اس بات کو کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ایمان کی سب سے پہلا حصہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ زبان سے اقرار کیجئے، یعنی بولیے، منہ سے بولنا پڑے گا آپ کو۔ اگر کوئی انسان یہ بولے کہ میں تو دل سے مانتا ہوں بس بولتا نہیں ہوں منہ سے، تو مومن نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے زبان سے بولنا ضروری ہے کہ آپ بولیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی دلیلوں کے طور پر آپ لکھ لیں کہ زبان سے بولنا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136، سورہ بقرہ آیت نمبر 136 اللہ رب العالمین کا فرمان قولوا آمنا باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کہو، اقرار کرو، زبان سے بولو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، کیونکہ صرف دل سے مان لینا کافی نہیں، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتوں کا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ دل میں مان رہے ہیں بات ختم، آپ کو بولنا بھی پڑے گا، اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان، اسلام، ایمان یا ایمان کے اندر ضروری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، تو ایمان 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ان 5 کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایمان کہا جاتا ہے زبان سے اقرار کرنا، زبان سے بولنا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اس کی پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 136، دوسری دلیل سورہ شعراء آیت نمبر 15، سورہ شعراء آیت نمبر 15 اللہ رب العالمین کا فرمان قل، اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر کہہ رہا ہے قل آمنت بما انزل اللہ من الکتاب، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتاب پر۔ دیکھیں یہاں پر اقرار کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اقرار کیجئے، زبان سے بولیے، اقرار کرنا پڑے گا آپ کو کہ میں اللہ تعالیٰ تیری ذات پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے دین پر ایمان لایا، تیرے بھیجی ہوئی شریعت پر ایمان لایا۔ اس بات کا اقرار آپ کو زبان سے کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو مومن ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے زبان سے اقرار کرنا۔ آج ہم یہی کرواتے ہیں، جب کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھو۔ کلمہ جب تک نہیں پڑھے گا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے یا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں پوائنٹ نمبر 1 کلیئر ہو گیا۔ کرنا
ہاں ایمان کا دوسرا حصہ یا ایمان کی تعریف کا دوسرا حصہ دل سے تصدیق کرنا، دل سے سچا ماننا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی زبان سے آپ نے بول دیا پر آپ کے دل میں ہے ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا، کئی چیزیں ہوتی ہیں ہم زبان سے بول دیتے ہیں، ہاں صاحب آپ بہت اچھے ہو، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ آپ کو مانتے ہیں، پر دل میں ہے ہی نہیں، دل میں ایسا کچھ تصور ہی نہیں ہے، دل کے اندر سامنے والے کی عزت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے دنیا کے رشتوں کے اندر۔ پر اگر آپ کو مومن بننا ہے تو آپ اگر زبان سے بول رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس بات کو آپ کو دل سے بھی سچا ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایسا نہیں کہ زبان بول رہی ہے، میرا دل اس بات کے ساتھ ہے، میں دل سے مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے نبی جن کو تو نے دنیا کے اندر بھیجا یہ نبی میرے نبی ہیں، میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا، ان کی بتائی ہوئی زندگی جیوں گا، یہ جو حلال بتا دے مانوں گا، یہ جو حرام بتا دے مانوں گا۔ یعنی دل اس بات کا اقرار کرے، دل سے آپ اس بات کی تصدیق کریں، یہ بات ضروری ہے، ورنہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ دلیل سورہ حجرات آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ کا فرمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً مومن وہ ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی وہی زبان سے ایمان لے آئے، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا بتایا؟ ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد دل میں شک نہیں آیا ان کو، بس بول دیا نا مطلب دل نے مان لیا، شک نہیں کرتے وہ، ارے اللہ کو تو مان رہے ہیں پر ادھر بھی مانگ لو ادھر بھی مانگ لو، اسے بھی پکار لو اسے بھی پکار لو، اللہ کے نبی کو ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں پر اللہ کے نبی کے سامنے ان کی بھی چلے گی ان کی بھی چلے گی ان کی بھی چلے گی، مطلب آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ نے دل سے تصدیق نہیں کی ہے۔ اگر آپ نے دل سے تصدیق کی ہوتی تو آپ کو شک نہیں ہوتا۔ اب اگر اللہ دینے والا اس کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی کی اگر اطاعت ہے تو ان کے سامنے کسی اور کی مان ہی نہیں سکتے، اس بات کا مطلب ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا۔ میں سمجھتا ہوں باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو رہی ہوں گی، اور آپ خود اپنے ایمان کو چیک کر پا رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور جب خود سمجھ پائیں گے تب انشاءاللہ آپ دوسرے کو بھی سمجھا پائیں گے۔ دل سے تصدیق کرنا، اس کی کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ کئی باتیں ہم دن بھر زبان سے بولتے ہیں، دن بھر بولتے ہیں، امی آپ کی تو بات میں کبھی رد نہیں کروں گا، ابو آپ تو جو بولتے وہی میری زندگی ہے، یہ زبان بول رہی ہے پر دل اس کے خلاف، نافرمانی میں کروں، برا بھلا میں سوچوں، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کروں، تو گویا کہ میرے دل نے نہیں مانا، میرا دل تو شک کے اندر ہے، اور شک کرنے والا کبھی بھی مومن نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل لکھ لیجئے، سورہ مومنون آیت نمبر 60، سورہ مومنون آیت نمبر 60 کہ دل سے تصدیق کا مطلب یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں صرف زبان سے توبہ 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 کرتے ہیں، دل میں لرزہ آ جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، مطلب دل سے تصدیق کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ ایک، وہی دینے والا وہی عطا کرنے والا، جنت جہنم اس کا اختیار، جب چاہے مٹا دے جب چاہے زندگی دے دے، جب چاہے دنیا کو برباد کر دے، موت دے دے، بیماری دے دے، تو وہ دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہی سب کچھ ہے۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، دل کے اندر خوف آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا۔ یہاں رک کر سوچئے ایک مرتبہ، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب حلال کی بات آتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، جب حرام کی بات آتی ہے تو دل ڈرتا ہے؟ اگر ہاں، اس کا مطلب آپ مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے۔ پر اگر صرف زبان توبہ 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 کرتی ہے اور دل میں کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کا ایمان ابھی پکا نہیں ہوا ہے، آپ کے اندر ایمان کی پوری شرطیں نہیں ہیں۔ ایمان کی شرطوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، یہ ایمان کی شرطیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ سب ایمان کی شرطیں ہیں۔ اس کی دو دلیلیں میں نے آپ کو بتائی، اور اس کی کچھ مثال چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ دل سے تصدیق کا مطلب کیا محبت صرف اللہ سے کریں، بھروسہ صرف اللہ پر کریں، ڈر صرف اللہ کا رکھیں، یعنی آپ کا کاروبار چاہے 20 سال نہ چلے، کوئی آپ کو آ کر یہ بولے چلو اللہ کے سوا وہاں سے مانگ لو مل جائے گا، آپ کا دل بولے نہیں، دے گا صرف اللہ۔ اولاد 20 سال نہ ہو، کوئی بولے وہاں سے مل جائے گی، آپ کا دل بولے نہیں، دینے والا صرف اللہ ہے، یعنی خوف بھی اللہ کا، مانگنا بھی اللہ سے،
بھروسہ بھی اللہ پہ، ان ساری چیزوں کے مجموعے کو دل سے تصدیق کہا جاتا ہے، دل سے سچا ماننا کہا جاتا ہے، اور اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا ایک مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں، ہم لوگوں کو ایمان سکھانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہمیں اس ایمان کو سمجھنا ہوگا، اور جب آپ سمجھیں، اب آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہیں، کسی مسلمان کو دین سکھا رہے ہیں، تو اسے آپ سب سے پہلے یہی ایمان سکھائیے گا، کیونکہ ایمان جس دل کے اندر اتر جاتا ہے نا، حلال حرام اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، اسے کچھ بھی مشکل نظر نہیں آتا جب دل کے اندر یہ ایمان اتر جائے۔ تو اس ایمان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری شرط ایمان کی عمل، یہ پورا بدن عمل کرے، جو بولا ہے اس پر عمل کرنا، جو بولا ہے اس پر رکنا، جس کا اقرار کیا ہے اس پر رکنا، کہ اگر میری زبان نے یہ بول دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کا مطلب میں اس بات پر عمل کروں گا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مطلب شرک نہیں کروں گا، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں، مطلب بدعت نہیں کروں گا، مطلب میں ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ یہ ہے عمل، یہ ہے عمل، یہ ہے عمل کرنا، دین پر، شریعت پر، حلال پر رکنا، حلال کو ماننا، حلال کو زندگی بنانا، اور حرام پر عمل نہ کرنا، حرام سے دور رہنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں کئی بیوقوف ہیں جو ایمان کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے بول دو، عمل کو ایمان نہیں مانتے، یعنی عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو ٹھیک، جبکہ آپ اگر قرآن و حدیث پر غور کریں، ایک آدمی اگر زبان سے چاہے ساری زندگی چلاتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی زندگی میں اسلام پر عمل نہ ہو، تو اللہ اسے جنت نہیں دے گا۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، جنت کے حصول کے لیے عمل کرنا ہوگا۔ یہ پورا بدن عمل کرے، یہ ہاتھ پیر عمل کرے، یہ دل عمل کرے، اگر عمل کرے گا تو جنت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جنت دینے والا نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ کو آپ لوگ بہت غور سے سمجھیے گا، کیونکہ عمل کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑا کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر۔ ہمارے یہاں کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، زبان سے تو بول ہی رہا ہوں، پر آپ ایک بات ان کو بتائیے گا، کیونکہ آپ جب دعوت دینے جائیں گے نا، تو آپ کو دعوت مسلمانوں میں بھی دینا اور غیر مسلموں میں دینا، دونوں میں دعوت دینی ہے، اور ان جاہل مسلمانوں کو دین بتانا ہے جن کو اپنا دین ہی پتہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں باپ دادا نے نام رکھ دیا، جمعہ کی نماز پڑھ لی، کافی ہے، عمل کرو نہ کرو جنت مل جائے گی، جبکہ جنت ملتی ہے عمل کی بنیاد پر۔ عمل کرنا ہوگا، عمل کے بنا جنت ملنے والی نہیں ہے۔ عمل ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے آپ کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ دلیلیں آپ لکھ لیں۔ سورہ حج آیت نمبر 77، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی آپ عبادت کیجئے، آپ نمازیں ادا کیجئے، آپ عمل کیجئے۔ اب اس کے اندر عمل کی دعوت مل رہی ہے نا آپ کو۔ سورہ حج آیت نمبر 77، سورہ حج آیت نمبر 77، جس کے اندر آپ کو عمل کی دعوت ملی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمل کتنا زیادہ ضروری ہے۔ دوسری دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2621، سنن ترمذی حدیث نمبر 2621، اللہ کے نبی کا فرمان، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ نے مشہور یہ روایت سنی ہوگی کہ اگر تم میں سے کوئی انسان جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے پر اللہ رب العالمین انسان کو کافر کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کسی عمل کے چھوڑنے پر لوگوں کو کافر بولتے نہیں سنا سوائے نماز کے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا اللہ کے نبی اسے کافر بتاتے کہ تیرا عمل کفر والا ہے، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بتائیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں، تو کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز چھوڑنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ عمل شرط ہے، اگر عمل ہے تو آپ مومن ہیں، ورنہ آپ مومن نہیں ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور اسی کی تیسری دلیل بھی لکھ لیجئے، سورہ مدثر آیت نمبر 43، کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو وہ جواب دے کر کہے گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مطلب ہم لوگ بے عمل تھے،
ہم عمل نہیں کرتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عمل ایمان کی شرط ہے. اگر عمل نہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا, آپ برباد ہو جائیں گے, دنیا آخرت خراب ہو جائے گی. تو ایمان کی بنیادوں میں سے, یا ایمان کی بنیاد نہیں, اس کو ایمان کی شرطیں آپ کہیے گا کہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے عمل کا ہونا. اگر عمل نہیں تو آپ کا ایمان صحیح نہیں. غور کیجئے اور اس آیت کے مطابق آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیے, کتنا عمل ہے ہمارے پاس دین پر, کتنا عمل ہے ہمارے پاس حلال پر, کتنا بچتے ہیں ہم حرام سے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں. ساری زندگی پہ عمل ہی کی اور اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں. آپ کے ہمارے گھروں کے اندر کئی مرد حضرات ایسے ہیں جنہوں نے زندگیاں گزار دی, نماز نہیں پڑھتے, اپنے آپ کو مومن مانتے, جنتی مانتے ہیں, داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں, جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ غور تو کیجئے کہ ایمان کے اندر شرط ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ شرط ہے کہ بندہ مومن عمل کرے. اگر عمل ہے تو آپ کا ایمان ہے, ورنہ آپ کا ایمان نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی دعوت دے رہا ہے جس کے اندر آپ عمل کریں. اور اس کی ایک اور دلیل آپ لوگ لکھ لیجئے, سورہ احقاف آیت نمبر 13. سورہ احقاف آیت نمبر 13, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس کے بعد کہے ہوئے جملے پر جم گئے, مطلب عمل کیا. یہ عمل کی دعوت ہے قرآن کے اندر, صاف صاف لفظوں کے اندر کہ عمل شرط ہے. اگر عمل ہے تو رضا ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, ورنہ راضی نہیں ہوگا. کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہمارا رب اللہ, اور اس کے بعد اس جملے پر جم گئے, اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی خوف مت کرو, کوئی غم مت کرو. اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے, مددگار بن جاتا ہے, دنیا اور آخرت کی مشکلوں کو حل کر دیتا ہے, تکلیفوں کو حل کر دیتا ہے. نہیں تو آپ دیکھیے وہ لوگ جو نمازوں کے عادی ہیں, کیا ان کے مسئلے اللہ حل نہیں کرتا؟ وہ لوگ جو روزوں کے پابند ہیں, کیا اللہ ان کے مسئلے حل نہیں کرتا؟ وہ لوگ جو حج اور عمرے کرتے ہیں, کیا اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا؟ تہجد پڑھنے والوں کو دیکھیے کتنا سکون ہوتا ہے, کم میں بھی وہ لوگ کتنی سکون کی زندگی گزارتے ہیں. یہ سب برکتیں ہیں, عمل کی برکتیں, عمل کی بنیاد پر برکتیں, دین پر عمل کی برکتیں. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس منہ سے پڑھ لیا کام پورا ہو گئے. باپ دادا سے لیا ہوا دین, ابا اماں نے کلمہ پڑھا دیا, ہم نے کلمے کو پڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھ لیا. کلمے کا مطلب نہیں جانتے, دین کا مطلب نہیں جانتے, شریعت کا مطلب نہیں جانتے, حلال حرام کو نہیں سمجھتے, اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. ارے وہ دین جو آپ کو دیا گیا بڑا قیمتی دین ہے, اس دین کی اہمیت کو سمجھیے. بڑی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بیٹھے دے دی ہے, بنا پریشانی کے دے دی ہے. ورنہ واقعات اٹھا کر دیکھیے ان لوگوں کے جو بعد میں ایمان کے اندر آتے ہیں. کسی کا گھر چھوٹتا ہے, کسی کے ماں باپ چھوٹتے ہیں, کسی کے رشتے ٹوٹتے ہیں, کسی کا کاروبار برباد ہوتا ہے, تب جا کر یہ دین اس کے پاس آتا ہے. وہ اس لیے اس دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اور ہمیں باپ دادا سے مل گیا, ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور عمل نہیں کرتے. اور پوائنٹ نمبر 4 اور 5 کو ایک ساتھ لکھ لیجئے گا کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. یعنی نیکیوں سے بڑھتا ہے, گناہوں سے گھٹتا ہے. جتنا آدمی نیکی کرتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے, اور جتنے گناہ کرتا ہے ایمان گھٹ جاتا ہے. تو ایمان کی چوتھی اور 5ویں شرط, اطاعت سے بڑھتا ہے, گناہوں سے کم ہوتا ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے, بس ایمان تو ایمان ہے, ایک جیسا رہتا ہے, ایمان کم تھوڑی ہوتا ہے. اب اس کو میں تو کہتا ہوں کہ قرآن حدیث سے سمجھنا تو ٹھیک ہے, بعد والی بات ہے, اب اس کو خود آپ عام وے میں سمجھ سکتے ہیں. رمضان کے اندر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک دم الگ لیول, نماز, عبادت, روزہ, قرآن, اندر سے سکون ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, مطلب ایمان اس ٹائم آپ کا بڑھا ہوا ہوتا ہے. رمضان گیا, قرآن بند, نماز بند, گھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو تو آپ خود اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں, پھر کوئی کیسے اس پر ایمان نہ رکھے. تو ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے. جب آپ نیکی کرتے ہیں تب یہ ایمان بڑھ جاتا ہے, آپ کی نیکیوں کے اعتبار سے یہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ گناہ کرتے ہیں یہ ایمان گھٹتا ہے, گناہوں سے یہ ایمان نیچے آتا ہے. اس ایمان کی کیفیت میں کمی ہوتی ہے. اس کی دلیل چاہیں تو آپ لکھ لیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 173. سورہ آل عمران آیت نمبر 173, جس کے اندر وہ غزوہ جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں,
غزوہ خندق آپ نے سیرت کے اندر پڑھا ہے، چاروں طرف سے دشمن ہو کر جمع ہو گئے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، ساری قومیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، اور اس دور کے اندر جب منافقوں نے آ کر مسلمانوں سے یہ کہا فخشوہم، بہت سارے جمع ہو کر آ گئے ہیں، تمہیں تو مار دیں گے اور ختم کر دیں گے، تو یہاں پر اللہ نے ورڈ جو استعمال کیا ہے وہ یہی فزادہم ایمانا، وہ ڈرا رہے ہیں کہ بہت سارے آئے تم مر جاؤ گے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرانے کی وجہ سے مومنوں کا ایمان بڑھ گیا تھا، مطلب بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے جانتے ہیں جواب میں کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہم ڈرتے نہیں لوگوں سے، ہم ڈرتے نہیں طاقتوں سے، ہم ڈرتے نہیں حکومتوں سے، ہم ڈرتے نہیں سامنے کی طاقتوں سے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خالق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے اور گھٹتا ہے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ انفال آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین، کہ یقیناً مومن وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال میں بھی اللہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ آپ سوچئے نا، جب آپ اللہ کی مجلس میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس میں ہو، اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی مجلس کے اندر ہو، ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ آپ بازار میں آ جائیں، حرام کی مجلسوں میں آ جائیں، ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے۔ تو ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو تو آدمی خود اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتا ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے، روایت کے نمبر تو میرے ذہن میں نہیں، پر مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے نبی سے کہا جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان ہائی لیول پر ہوتا ہے، بڑا الگ نظر آتا ہے، اللہ نظر آتا ہے، آخرت نظر آتی ہے، پر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں نا تو دنیا میں بیزی ہو جاتے ہیں، دنیا نظر آنے لگتی ہے، تو کیا ایسا ہونا غلط ہے؟ کہا ٹھیک ہے، یہ گھٹنا بڑھنا، اگر تم ہمیشہ ایک جیسی کیفیت پر ہو جاؤ تو فرشتے تم کو سلام کرنے نیچے آ جائیں گے، یعنی فرشتے سلام کریں گے اگر تمہارا ایمان ایک جیسا ہو جائے، پر تم انسان ہو اور انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، پر ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو عمل کے ذریعے بڑھائے، نیکیوں کے ذریعے بڑھائے، نیکیوں کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ جب تک یہ نہیں بنائے گا تب تک اس کا ایمان کیا ہوا، تب تک اس کے ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ایمان، میں نے آج اب اس ٹاپک کے اندر جو سٹارٹنگ لی ہے آپ کے سامنے، وہ لیا ہے ایمان ڈکشنری کے اندر تعریف، ایمان اصطلاحی تعریف، ایمان کی میں نے 5 شرطیں آپ کو بتائی، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، عمل، بڑھنا نیکیوں سے اور گھٹنا گناہوں سے، ان 5 کی دلیلیں آپ کو بتائی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آپ ٹاپک لکھیے گا چھوٹا سا، ایمان کی بنیادیں کتنی ہیں؟ ایمان کی بنیادیں کتنی ہیں؟ تو ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، جو حدیث کے اندر صحیح بخاری کا اوپر جو حوالہ دیا نا اسی کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو ایمان کی 6 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا کتابوں پر ایمان یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پر ایمان، ان سب کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، رسولوں پر ایمان، 5 تقدیر پر ایمان، اور 6 نمبر آخرت پر ایمان۔ یہ سب ڈیٹیل ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو دعوت و تبلیغ میں یہی تو آپ کو سب کو بتانا ہے، دعوت تبلیغ کا کام ہی انہی چیزوں پر ہوتا ہے، یہ 3 چیزوں پر ہم گھومیں گے پورا انشاءاللہ، ایمان، اسلام اور احسان، اسی پر پوری بات ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہی ہماری دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے، تو اسے ہمیں سمجھنا بھی اور دوسروں کو سمجھانا بھی ہے۔ میں ریپیٹ کر دوں، ایمان کی بنیادیں 6 ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اب کل انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا فرسٹ پوائنٹ آئے گا، اللہ پر ایمان، جس میں آپ کے سامنے توحید کی قسمیں اور انشاءاللہ شرک کا میں ذکر کروں گا۔ یہ پورا ٹاپک انشاءاللہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔